لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عید کی رکعت چھوٹ جائے، عید کی ایک رکعت چھوٹ جائے یا عید کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں، تو یہ لا محالہ کہ یہ تو اس وقت مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا نا، تو یہ پہلے ہی بندے کو معلوم ہو تو پھر ہی شرکت کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ عید کی نماز کے اندر جو ہے نا 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جو شروع میں کہا جاتا ہے یہ تکبیر تحریم ہے، یہ جب کہیں گے تو پھر نماز میں داخل ہوں گے، چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے عید کی نماز ہے۔ تو سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، وہ تو اللہ اکبر کہہ دیا۔ باقی جو 3 تکبیریں ہیں یہ زائد کہا جاتا ہے، یہ اس کے بعد ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیے جائیں تو بہتر ہے، ہاں رفع دین بھی ساتھ کریں تو یہ سنت ہے، لیکن بہرحال تکبیرات جو ہیں وہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ یہ تو 6 تکبیریں ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تاخیر سے آ رہا ہے، تاخیر سے آئے تکبیرات ہو چکی ہیں، تو وہ بندہ یہ کرے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر 3 تکبیریں کہے، ساتھ رفع دین بھی کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے تو پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر دیکھے کہ امام رکوع کی حالت میں ہے تو تکبیر تحریمہ تو قیام میں کہنی آتی ہے، اللہ اکبر کہا اس نے تکبیر تحریمہ، پھر رکوع میں چلا جائے اور پھر رکوع میں تسبیحات چھوڑ دے، سبحان ربی العظیم نہ پڑھے بلکہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع کی حالت میں کہہ لے۔ اور اگر ایسا ہے کہ رکوع بھی چھوٹ گیا، گویا کہ پوری رکعت رہ گئی، اب یہ آیا تو امام یا تو سجدے میں ہے یا دوسری رکعت شروع کر چکا ہے، تو اس کی ایک رکعت رہی ہے۔ اب یہ ایک رکعت والا کیا کرے گا؟ ایک تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب دوسری رکعت اس نے کھڑے ہو جانا ہے، جس طرح عام نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بندہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر ایک تو طریقہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی کرے کہ جب کھڑا ہوگا نا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور قرات کرے، اور قرات کر کے رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دے، جس طرح عام پڑھتا ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ 3 تکبیریں زائد کہنی، ایک اللہ اکبر تو کھڑے ہونے کے لیے، جب کھڑا ہو گیا تو پھر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اپنی قرات کرے اور پھر رکوع سجدہ کرے سلام پھیر دے۔ اور جو راجح قول ہے، اکثر علماء کا جو فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ ایک رکعت جب چھوٹ جائے نا تو شروع میں تکبیرات نہ کہے، ایک رکعت چھوٹی ہے، اب اس کی جگہ بدل گئی، چونکہ اب ایک امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے نا، تو اب ایک یہ ہے، تو اب گویا کہ ایک اعتبار سے یہ دوسری بن رہی، ایک تو امام کے ساتھ پڑھ لی اس نے، تو اب کیا کہے کہ جب کھڑا ہو جائے قرات کرے اور رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی جس طرح اس نے دوسری رکعت پڑھی ہے نا امام کے ساتھ، رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلا جائے اور پھر رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دے۔ یہ اس بندے کے لیے جس کی ایک رکعت رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں اس کے لیے بیان ہی ایسے ہی ہے جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں، مثلا سجدے میں ملا یا اتحیات میں ملا امام کو، تو اب کیا کرے کہ اب کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد 3 مرتبہ زائد، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ کہہ چکا ہے، وہ جب امام کے ساتھ ہم ہوتے ہیں نا تو 4 تکبیریں لگ رہی ہوتی ہیں، ایک تو تکبیر تحریم ہے، یہ تو جب اتحیات میں آ کے بیٹھے گا نا تو پہلے کیا کہے گا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم ہے، تو لہٰذا اب وہ تو ہو گئی، اب جب کھڑا ہوگا نا، کھڑے ہونے کی تکبیر الادا ہوتی ہے، جب امام نماز ختم کرتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے اللہ اکبر، یہ کھڑے ہونے کی تکبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے علاوہ 3 تکبیریں کہے، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہہ کے قرات کرے، پھر اسی طرح دوسری رکعت جب ساری قرات کر لے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیرات کہہ کے رکوع میں چلا جائے، تو جس کی 2 رکعتیں رہ جائیں اس کا تو طریقہ وہی ہے جس طرح امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس کی ایک رہ جائے وہ میں نے عرض کر دیا۔